دو علم نہیں ہے یہ عباس کے بازو سمجھیے گا، یہ عباس کے وہ کٹے ہوئے بازو ہیں جنہیں چھپ کر وار کیا ظالم نے دو زالو عباس نے دو شانے قلم کیے، یہ دو علم یاد دلا رہے ہیں عباس کے ان دو شانوں کی۔ میں کہوں گا کہ کس کا علم ہے خون تمنا لیے ہوئے، کس کا علم ہے خون تمنا لیے ہوئے، دامن میں آرزو سکینہ لیے ہوئے، کس کا علم ہے خون تمنا لیے ہوئے۔ آج ہی نظموں کو ہم نے بڑا خوبصورت پھولوں سے سجا رکھا ہے، لیکن عباس کے ہاتھ میں جب یہ علم تھا تو اس علم پر لکھا ہوا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بقضائه تسلیما لِأَمْرِهِ۔ اب حضرات جس تابوت کی آپ زیارت کریں گے وہ تابوت اس مظلوم کربلا کا ہے، اس مظلوم کربلا کے تابوت کی شبیہ تابوت کی آپ زیارت کریں گے، آپ کے سامنے آ رہا ہے، زیارت کیجیے۔ امام مظلوم جسے ظالموں نے رولا رولا کر توپا توپا کر یہیں سے نیزہ آ رہا ہے، کہیں سے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے تلوار آ رہے ہیں، کہیں سے پتھر آ رہے ہیں، امام مظلوم کو اس طرح توپا توپا کر مارا گیا کہ آج تک مثال ہے حسین نے وہ حملے کیے کہ میمنہ سے میسرہ اور میسرہ سے میمنہ کو ملا دیا، قلب لشکر تک حسین نے حملے کیے، لیکن کیا کرتے جب آواز جبھی آ گئی حسین بس کرو، حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور کیا کرتے حسین زمین کربلا پر آئے، لیکن تیروں نے کہا حسین ہم تمہیں زمین کربلا پہ نہیں آنے دیں گے۔ اپنے ام پر معلق کر لیا حسین کو تیروں نے، جناب فاطمہ زہرا نے زانو پر اپنے لال کا سر رکھا، شمر خنجر لے کر بڑھا اور خنجر سے پشتے مجھ سے وار کر کے اس تند خنجر سے حسین کا کاٹا۔ جناب زینب تلے سے دیکھ رہی تھی، جسے یہ تلے جناب زینب کہا جاتا ہے۔ اس تھوڑے قدم پر جناب زینب اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب میں اس شعر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس شعر کا جو عباس کا شعر نہیں بلکہ علی کا شعر ہے، علی ہے خدا کا شعر، علی کا شعر ہے عباس۔ عباس نام ہی اسی لیے رکھا گیا ہے، عباس شعروں کا شعر ہے، شعر بھی درست تھے عباس کے نام سے، عباس کے نام سے شعر چھپ جاتے تھے کشاروں میں جا جا کر۔ عباس وہ شخصیت کا نام ہے۔ جب یہ عباس اپنے آقا سے کہنے لگا، عباس نے کہا اے آقا غلام کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ حسین سے اب فرماتے ہیں مولا عباس اے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں لشکر کا سردار تھا، جس کا میں علمدار تھا۔ حسین نے پانی کی سبیل کے لیے عباس کو کہا، حسین نے ایک مشکا چھوٹی سی مشک سکینہ میں لا کر عباس کو دی۔ عباس اس ایک چھوٹے سے علم کو، ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر بڑھے اور دریا کے کنارے پہنچے، پانی تھا چلو میں لیا، جناب سکینہ کی تصویر نظر آئی، چلو سے پانی کو پھینک دیا۔ عباس نے جلال میں دیکھا ادھر ادھر، عباس نے جلال میں دیکھا ادھر ادھر، ساحل کا صاف نہر پہ کی غور کی نظر تھی تشنگی ساتھ لے راہ لہروں پر، خود کس قدر ہے پیاس نہیں خبر، دریا سے اس لیے کہ نگاہیں لگی ہوئی، پانی میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی، پانی میں سامنے تھی۔ عباس بن حجر کرار مر گیا، شاہ زمن کی فوج کا سردار مر گیا، میدان ہائے صفدر و جرنال مر گیا، یعنی امام وقت کا غمخوار مر گیا، میں نے امام وقت کا غمخوار مر گیا، رانڈوں میں خون ہے قافلہ سالار مر گیا، مشکیزہ چھپ گیا ہے علمدار مر گیا۔ حضرات جناب عباس کی شبیہ تابوت کی آپ زیارت کے بعد
اب میں اس شیر کی، اس نوجوان شیر کی جسے جناب زینب نے بچپن میں اپنی بھاوے جناب لیلا سے کہا تھا، اے لیلا اس بچے کو تو میں پالوں گی، اس بچے کی پرورش تو میں کروں گی۔ یہ ہے وہ علی اکبر، 18 سال کی جوانی، 18 سال کی لیلا کی کمائی کی، اب اسی کے ہاتھ شبیر تابوت کی زیارت کریں گے۔ جناب علی اکبر 18 سال کے ہوئے تو منت بڑھائی گئی، جناب علی اکبر کی شادی کا ارمان لیے ہوئے صغرا مدینے میں ہے، اور مدینے میں ایک صحرا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جناب صحرا نے انتظار میں ہے کب میرے بھائی کا پیغام آئے، کب میرے بھائی کی شادی کا پیغام آئے، اور میں یہ صحرا کربلا بھیجوں، اپنے بھائی کے چہرے پر دیکھو۔ خان میں بھی جناب صغرا نے اپنے بھائی کی شادی دیکھی تھی، تو اکبر گرے جو گھوڑے سے کاشاد و تشنا کام، پہنچا مدد کے واسطے شبیر سا امام، تن میں سکت نہ تھی تو دیا نظر سے کیا سلام، پہنچا نذیر اکبر گرے جو گھوڑے سے ناشاد و تشنا کام، پہنچا مدد کے واسطے شبیر سا امام، تن میں سکت نہ تھی تو نظر سے کیا سلام، کی عرض جابل ابو میرا کام ہے تمام، جامع شہادت آپ کے صدقے میں پی چکا، جتنا خدا کے حکم سے جینا تھا جی چکا۔ یہ جناب اکبر کے شبیر تابوت کی آپ نے زیارت کی۔ اب اس کمسن نوجوان جو 13 سالہ جسے ایک شب کا غلامی کہا جاتا ہے، حضرات کئی جگہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب قاسم کی کوئی شادی نہیں ہوئی، کئی ملکوں میں ایسا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی جناب کبریٰ سے کربلا میں، اور ایک رات کا دولہا، ایک رات کی بہائی بیوہ ہوئی تو کبریٰ۔ قاسم جس وقت گئے ہیں میدان میں تو رکعت پر ان کے پیر بالکل قدم قدم نہیں تھے، جناب عباس نے ایک طرف سے بٹھایا، ایک طرف سے امام حسین نے پکڑا اور گھوڑے پر سوار کیا، یہ شیر چلا اور امام حسین نے دعا کی، اے اللہ، اے پاک پروردگار، دیکھ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے بھائی حسن کی بھی شادی ہے، اللہ خیریت رکھنا۔ جناب قاسم کی جنگ دیکھ کر حسین بہت خوش ہوئے، عرض کو انہوں نے واسل جہنم کیا، اور لیکن کہاں تک لڑتا ایک نوجوان، ایک 13 سالہ جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے جناب امام حسین کہتے ہیں، قاسم تیرے لاشوں کو کیسے، قاسم تیرے لاشیں کو اٹھاؤں کیسے، ٹکڑوں کو تیرے خیمے میں لاؤں کیسے۔ حضرات اب جناب زینب کے ان لاڈلوں کا ذکر کر رہا ہوں جو جناب زینب جی کے بارے میں کہتی تھی کہ میں اپنے لاڈلوں کو، اپنے بیٹوں کو نہیں روں گی، میں اپنے بھائی کو روں گی، یہ ہے اور محمد۔ لیکن جب جناب زینب مدینے پہنچی اور اپنے گھر پہنچی تو انہیں 2 چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے، 2 چھوٹے چھوٹے مصلے نظر آئے جن پر اور محمد نماز پڑھا کرتے تھے۔ جناب زینب نے، لیکن میں کہتا ہوں، شاید کہتا ہے کہ توڑنے والے عدالت میں رب چلی، ایک طرف صبر حسین، ایک طرف فضل خلیل، شرط انصاف ہے خالق افکار جمیل، اس طرف اور محمد ہے ادھر اسماعیل، سنو پرسند پہ راضی بھائی آدھا تو نہ تھی، حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی، دیکھ کر لاشوں کو آنسو نہ بہایا جس نے، صبر مخدوم ہے کونین دکھایا جس نے، آن کر صحن میں سجادہ بچھایا جس نے، سجدہ شکر میں سرف نے جھکایا جس نے، مانگتا دل کی مسلنے جو لگی بات یہ کی، دل پر آتے ہوئے ہوٹوں سے مناجات یہ کی، اے میرے پالنے والے میرا جذبہ ہو قبول، میری قربانیاں ہے پر میرے مولا ہو قبول، باری رہا میرا ناچیز یہ ہدیہ ہو قبول، تبش دادے دلے رک میرے زہرا ہو قبول، کیا خیال آنے میری قوم کو نہیں کرتی، تیری بخشش کی تیری راہ میں قربان کر دی۔ حضرات یہ تھے اور محمد چھوٹے چھوٹے بچوں کے شبیہ تابوت۔ اب جس شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے وہ ہے بچپن کا ساتھی، بچپن کا دوست، حبیب ابن مظاہر، جسے خط لکھ کر جناب امام حسین نے جناب زینب کی سفارش پر کوفہ سے بلایا تھا،
جب یہ بکل بات کیا کسی قاصد نے تو دیوانہ جو تھا لقمہ دیوانے جناب حبیب بن ظاہر کے گلے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کوئی قاسم آنا چاہتا ہے. جناب حبیب نے جب دیکھا تو اس نے خط پڑھا. حسین نے کہا کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں, میرے بچپن کے دوست آ جا. تو امام جلد سے جلد تو آ جا. امام نے کہا. حبیب بن ظاہر کوفے سے چل کر کربلا آ گئے اور آ کر جنگ کا وہ مظاہرہ کیا اس بوڑھے صحابی نے, اس بوڑھے فقیر نے. کہتے ہیں کہ تیروں سے ڈروں گا نہ سنانوں سے ڈروں گا, تیروں سے ڈروں گا نہ سنانوں سے ڈروں گا. ارے بوڑھا ہوں مگر اب تو جوانوں سے ڈروں گا, بوڑھا ہوں مگر اب تو جوانوں سے ڈروں گا. حضرات حبیب بن ظاہر اگر آپ کربلا گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ حبیب بن ظاہر کی جو قبر ہے وہ جناب امام حسین کے بالکل قدموں میں ہے, بالکل ان کی پائے کی بنی ہوئی قبر ہے. اپنے دوست کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا. حضرات اب جس حر پراور کا شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے وہ حر جس نے راستہ روک کر امام حسین کا کربلا لایا اور اسے تمام فوج کو امام حسین نے راستے میں پانی پلا کر اپنا پانی ختم کر دیا. لیکن مہمان کی اس نے جس وقت کھیل کر امام حسین کو لایا اس نے کہا اے تو اپنی ماں کے غم میں ہوا. حسین نے کہا بیٹھے گا, لیکن حر نے پلٹ کر کہا کہ میں وہ نہیں کر سکتا جو آپ نے کہا, چونکہ آپ کی والدہ ماجرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن کیا ہوا کہ حر نے آخری شب اس خاموں میں حر کے پیلا کا بگڑ جو بن چلی, دونوں بچی ہوئی قیامت کی کھل بنی ہوتی ہوئی آپ کے زیادہ جو بے کلی گھبرا کے اس طرح میں کہتا تھا کیا ہوگی پہلے تھا جو درد جدائی میں چین کا انگلی سے نام لکھتا تھا دل پر حسین کا, انگلی سے نام لکھتا تھا دل پر حسین کا. مولا سے اس لیے کہ جو آیا قریب تر زینب حجاب نے تھی ادھر لونڈی آئی ادھر کم ہو گیا سلام کو ڈوہی کو چون کر فضا نے عرض کی کہ نبو ہزار نام بر یہ برکتیں ہیں نصرت آل رسول کی, تجھ کو دعائیں دیتی ہے بیٹی بطول کی. فضا سے اس طرح کیا زینب نے پھر کلام کہتے میری طرف سے کہ اے حر نیک نام تو محسن بطول ہے عاشق امام. زینب کے دل سے پوچھے کوئی تیرا احترام اہل وفا ہے ثانیہ الیاس کی طرح, تو بھی ہمارا بھائی ہے عباس کی طرح, تو بھی ہمارا بھائی ہے عباس کی طرح. حضرات اب اس کم سے مجاہد جس نے کربلا میں وہ جنگ کر کے دکھائی جو کسی بھی مجاہد نے نہیں کی. کربلا کا یہ سب سے ادنا, سب سے چھوٹا, سب سے بچہ, لیکن سب سے عظیم المرتبہ, سب سے بڑی جنگ کرنے والا یہ وہ شیر خان کربلا ہے جناب علی اصغر جس کو تاریخ میں لکھا گیا. علی اصغر جب مولا نے سنا دی حل منا سلیم ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, اس صدا کو سن کر علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا. مودی ایک خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. حسین ہے ارے بہن کیا ہوا خدا خیر کرے. کہا کہ آپ کی صدا کو سن کر, آپ کی حمدی صدا کو سن کر علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا ہے. شاید بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. حسین اس بچے کو لے کر جناب نواب سے اجازت لے کر میدان کربلا میں آئے اور ظالموں سے کہا ہے ظالموں اگر میں تمہاری نظر میں خطامات ہوں تو یہ شریف کی دیکھو بچہ اگر اس کی کیا خطا, اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. اگر اور سوچو اے میری ماں بہنوں تم بھی دو بچوں کو لائی ہو. آپ دیکھو کہ اگر کوئی 6 مہینے کا بچہ تمہارا اس طرح تڑپے پانی سے اور دور اس کی ماں کا خشک ہو جائے تو کیا کرو گی. ارے یہ بچہ جب شہیدوں پر کوئی اثر نہ ہوا حسین نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بہانے اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا, میں زمین گھر اوپر اسے لکھاتا ہوں. زمین گھر وہ زمین جہاں ایک دانہ ڈالے تو بھول جائے. وہاں اصغر کو مٹا دیا
علی اصغر کی کمر میں چھانے پڑ گئے. ارے یہ وہ شہید ہے, ہر شہید ایک ایک بار قتل ہوا ہے, ذبح ہوا ہے, لیکن یہ للہ مجاہد وہ شہید ہے جسے 2 بار قتل کیا گیا, قبر سے نکال کر اس کا گلا کاٹا گیا. حضرات, اب جس معصومہ 4 سالہ بچی کی آپ 4 سالہ بچی کی تابوت کی زیارت کریں گے, اپنے سر کو پکڑیں, اپنے سر کو پکڑیں, اپنے سر کو نرم کریں. جناب سکینہ, جناب سکینہ, ہاں بچوں کہو ہائے سکینہ, ہائے پیارا, ہائے سکینہ, ہائے پیارا. بچوں کہو یہ وہ بچی ہے 4 سالہ جو کہتے تھے بھیا یہ پرندے کہا رہے ہیں. تو ہمارا چوتھا امام کہتا تھا بیٹی اے بہن یہ اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں. تو جناب سکینہ کہتی تھی بھیا ہم اپنے گھر کر جائیں گے. لیکن کیا سکینہ کو جانا نصیب ہوا؟ نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا. جناب سکینہ زندان میں بالکل تنہا رکھا گیا اندھیروں میں, وہیں سکینہ ٹکرا کر مر گئی. جناب سکینہ اور ان کی قبر بنائی, اپنے ہاتھوں میں لیے خالی کوزہ. عباس سکینہ روتی ہے, اب تک ہے نظر سوئے دریا, عباس سکینہ روتی ہے. اب حضرات اس مظلوم ماں کا ماتم دار ماتم کرتے ہوئے زنجیروں کا آئے گے. آپ کے سامنے ماتم کرتے ہوئے اس مظلوم کا, ارے تم تو یہاں زمین پر پیدل کا آرام چل رہے ہو, اس مظلوم کا جس کا تم ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہو اس کا تصور کیجئے وہ کس طرح کربلا سے کوفہ سے شام گیا اور شام میں کانٹوں پر پھسل گیا. جلتی ہوئی زمین پر ایک خاندان کا زنجیریں پا ہاتھوں میں ہتھ کریا. جناب عابد بیمار آ رہے ہیں آپ کے سامنے ماتمیوں کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے. چوتھے امام کا ماتمی آ رہے ہیں. یا عابد, یا زین العابدین, یا عبادت کیجیے. ہم سب کی یہ مہماندار جتنے ہیں, جتنے عزیزان پناہ آ رہے ہیں, اے میرے چوتھے امام ان کی مدد کیجیے, ان کی مدد کیجیے. یہ وہ چوتھا امام ہے جس سے کسی نے مدینے میں پوچھا مولا سب سے زیادہ آپ پر مصائب کہاں ہوئے. میرے مولا نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو؟ امام حسین نے یہ منظر تو نہیں دیکھا تھا جو ہمارے چوتھے امام نے دیکھا. بیویوں کے کھلے ہوئے سر, عباس کا سر نہیں ٹھہرتا تھا, عباس کا سر نیزے پر نہیں ٹھہرتا تھا. اس کو مجبوراً ظالموں نے گھوڑے کی گردن سے باندھا کیونکہ وہ نہیں دیکھ پاتا تھا. لیکن زین العابدین کی ہمت دیکھیے, اپنے چوتھے امام کی ہمت دیکھیے جس کے ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ارے یہ زنجیریں تو کچھ بھی زنجیریں نہیں ہے, یہ زنجیریں تو ہماری مسلمی زنجیریں ہیں. اصل زنجیریں تو ظالموں نے سید سجاد کے لنگر میں باندھی تھی. اور جب بھی کوئی صالحان جب بھی ظالم کسی بات پر اٹکتے تھے تو تازیانے لگاتے تھے, بیمار سے پوچھتے تھے سکینہ کہاں ہے, یہ بابا سر کیوں نہیں بڑھتا ہے, یہ بتائیے. مظلوم کیا کرتا, مظلوم رو کر دیکھتا ہے حسین کے سر کی طرف, کہتا ہے پاپا یہ ظالم مجھے نیزے لگا رہے ہیں, یہ ظالم مجھے مار رہے ہیں, یہ ظالم میرا لنگر کھینچ رہے ہیں. آپ بتائیے سکینہ کہاں ہے؟ آواز حسین آئی, اے میرے بیٹے, اے سید سجاد, سکینہ میرے پاس نشے میں ہے, آ کر
جناب زینب سے کہا وہ آ کر لے لے. جناب زینب پڑھی, نشے کی طرف پڑھی, دیکھا تو ایک بی بی سانو پہ سکینہ کا سر لیے ہوئے بیٹھے ہیں. جناب سکینہ کا سر لیے ہوئے بیٹھے ہیں. جناب زینب نے کہا اے بی بی تم نے بڑا کرم کیا ہم پہ, آخر کون ہو اپنا نام تو بتا دیجیے. جناب فاطمہ زہرا نے کہا اے زینب تجھے پہچانا نہیں, تم نے مجھے پہچانا نہیں. ارے میں تیری دکھیاری ماں ہوں, میں کربلا سے, میں مدینے سے, میں وہاں سے یہاں تک حسین کے لیے آئی. اب میں یہاں بیٹھی ہوئی مسجد میں حسین کو رو رہی تھی, اس کی لاش پر یہ بیٹھی تھی کہ میں نے دیکھا ایک بچی آ رہی ہے اور سکینہ ہے. میں نے اسے سانوں کو چلا دیا, لیکن اب جا اسے لے کر جا. جناب زینب نے کہا اب میں قافلے میں لے کر جاؤں گا. جناب فاطمہ زہرا نے کہا ارے قافلے میں تو لے کر جائے گی, لیکن اسے اس قید خانے میں لے کر جا جہاں کی مٹی ہے, جہاں کی مٹی ہے. لے جا وہی سکینہ کو, جہاں کی مٹی ہے لے جا وہی سکینہ کو. اب سکینہ کو لے کر جناب زینب آئی. امام مظلوم جناب سید حسن جان کے کوڑے لگنے سے اب تھوڑی راحت ملی.